حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی اور اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب نماز اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ جی ہاں، سردی کے موسم میں درختوں کے پتے ایسی کثرت سے گرتے ہیں کہ بعض درختوں پر ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ نبی علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک بھی نہیں رہتا۔ مگر ایک بات قابل غور ہے، قابل لحاظ ہے کہ علماء کی تحقیق آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز وغیرہ عبادات سے صرف جو ہے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے نماز کے ساتھ توبہ استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، البتہ حق تعالی شانہ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دے تو میرے بھائیوں دوسری بات ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، اور اللہ کی محبت اور اللہ کی جو ہے محبت میں اپنے آپ کو میرے بھائیوں ایسے گرا دو، ایسی گہرائی اور ایسے کنویں میں گر جائیں اللہ کی محبت سے کہ جہاں سے تمہیں کوئی نکالنا بھی چاہے تو نہ نکال سکے۔ جی ہاں، یاد رکھو حدیث پاک کے اندر آتا ہے انسان کو جس سے محبت ہوگی انسان اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں محبت کرنی ہے اللہ سے، ہمیں محبت کرنی ہے رسول اللہ سے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا تو انہوں نے بھی اسی طرح یہی عمل کیا، اور پھر بتایا کہ میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس درخت کے نیچے تھا تو آپ نے ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں حضرات صحابہ کرام تو نبی علیہ السلام کی ایک ایک چیز اور ایک ایک ادا کو اپناتے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا کہ دنیا میں ان کو جنتی ہونے کی بشارتیں عطا فرمائے۔